أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. معزز سامعین حضرات، سورہ معارج کی تفسیر جاری ہے. اس سے قبل جو آیات ذکر ہوئیں ان میں اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کا ذکر ہے جن کو جنت میں داخل کر کے عزت دی جائے گی، تکریم دی جائے گی اور بڑے اکرام سے نوازا جائے گا. ان کے 9 صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے. اور کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اپنا چہرہ قرآن میں تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اس مقام پر پیش کریں کہ یہ صفات ہم میں موجود ہیں یا نہیں، اس مقام پر ہمارا چہرہ موجود ہے یا غائب ہے.
ہم ان بندوں میں شمار ہو سکتے ہیں جن کو جنت میں داخل کر کے عزت سے نوازا جائے گا۔ تو اسی طرح کہیں اہل جنت کا ذکر ہے، ان کی صفات کا ذکر ہے، اور کہیں اہل جہنم کا ذکر ہے اور ان کے اوصاف کا ذکر ہے۔ تو اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہماری تصویر کس مقام پر نظر آ رہی ہے، اہل جنت میں یا اہل جہنم میں، اور پھر اس کے نتیجے کی روشنی میں اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے اور اپنے کردار کا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے۔ آگے جو آیات کریمہ ہیں ان میں پھر کفار کا ذکر ہے، ان کی بد کرداری کا ذکر ہے، اور جو ان کی حرکات مذمومہ ان کا بیان ہے، جس میں ایک بات یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے کہ آپ حرم میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں یا نفل پڑھتے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو وہ وہاں سے گزرتے یا کچھ دیر بیٹھتے، اور ان کی کوشش ہوتی کہ جو کلام آپ پڑھ رہے ہیں اس میں کیڑے نکالے جائیں، اور اس کلام میں کوئی چیز ایسی نکالیں جو مذاق یا استہزاء کا باعث ہو، اور جسے بنیاد بنا کر ہم دین پر اور قرآن پر تنقید کر سکیں، جرح کر سکیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مطعون کر سکیں۔ یہ ان کا ایک انتہائی گندا اور ہولناک کردار قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، آپ کی طرف، قِبَلَكَ بمعنی نحوک، آپ کی طرف، مُهْطِعِينَ دوڑے چلے آتے ہیں۔ یہ مُهْطِعِينَ اس کا مادہ ہا طا عین، اس سے مراد کسی جگہ پر آنکھیں گاڑ دینا اور پھر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچنے کی کوشش کرنا۔ کسی جگہ پر یا کسی چیز پر آنکھیں گاڑ دینا، کوئی ہدف ہو اور پھر وہاں تک پہنچنے کی تیزی سے کوشش کرنا۔ تو قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ آپ کی طرف تیزی سے دوڑتے چلے آتے ہیں، عن الیمین و عن الشمال، اور آپ کے دائیں طرف اور آپ کے بائیں طرف، عزین گروہ در گروہ، متفرقین۔ یہ عزین عزت ان کی جمع، جس کا معنی ٹکڑیوں میں چلنا یا ٹکڑیوں میں کہیں بیٹھنا، چار افراد یہاں بیٹھے ہیں، چار وہاں بیٹھے ہیں، جو چار بندے اس طرف جا رہے ہیں، چار بندے اس طرف جا رہے ہیں۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحی کی تلاوت کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، تو یہ آپ کو ہدف بنا کر آپ کی طرف بڑھتے، تیزی سے وہاں سے گزرتے یا وہاں کچھ دیر بیٹھتے، تاکہ اس کلام سے کوئی کمزور پہلو تلاش کیے جائیں اور جن کی بنا پر اس دین پر نقد کیا جائے اور اس کو استہزاء اور مذاق کا نشانہ بنایا جائے۔ یہ ان کا انتہائی گندا اور ہولناک کردار۔ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا حرص رکھتا ہے کل امرئ منہم، ان میں سے ہر شخص،
کل امرئ ہر شخص منہم ان میں سے کیا حرص ان یدخل جنت نعیم کہ اس کو داخل کیا جائے گا جنت میں نعیم جو نعمتوں والی ہے۔ ان کفار کی ایک بات اور یہاں نقل کی جا رہی ہے۔ اول تو وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، لیکن اگر بالفرض جنت ہوئی بھی تو جیسے آج ہمیں ان مسلمانوں پر فوقیت ہے مالی اعتبار سے، ہمارے پاس باغات ہیں، کھیتی باڑی ہے، اور ہم نعمتوں کے پروردہ ہیں، اور یہ بالکل فقیر اور خلاش پیٹوں پر پتھر باندھ کر گزارا کرنے والے، تو اول تو قیامت قائم ہوئے گی نہیں، اور نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم ہے۔ لیکن اگر قیامت قائم ہو بھی گئی اور جنت اور جہنم قائم بھی ہوئے تو ہم تو جنت میں داخل ہوں گے۔ جیسے یہاں ہمارے پاس نعمتوں کی برتری ہے اور خزانوں کے ڈھیر ہیں، تو وہاں بھی ہمیں ہی ملے گا، ہمیں ہی ترجیح دی جائے گی، اور ہم ان مسلمانوں سے پہلے جنت میں داخل ہو کر اس کو آباد کر دیں گے اور ان کو داخل ہی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ان کا طمع اور ان کی حرص۔ یطمع کل امرئ منہم، کیا طمع رکھتا ہے، حرص رکھتا ہے ہر آدمی ان میں سے ان یدخل جنت نعیم کہ اس کو داخل کیا جائے گا نعمتوں والی جنت میں، کہ اول تو قیامت قائم نہیں ہوگی، اور اگر ہو گئی تو وہاں بھی ہمیں ہی یہ باغات ملیں گے جیسے دنیا میں ہمیں ملے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہم سے خوش ہے، وہاں بھی خوش ہوگا، یہاں بھی عطا کیا ہم سے راضی ہو کر تو وہاں بھی عطا کرے گا ہم سے راضی ہو کر۔ تو گویا جنت کے داخلے کی ان کی امید اور حرص موجود تھی کہ اگر جنت نام کی کوئی شے ہوئی تو وہ ہمیں ہی ملے گی۔ کلا، یہ کلمہ ردع توبیخ اور ڈانٹ کے لیے، سابقہ بات کی نفی کرنے کے لیے کہ وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے، اپنے حرص کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس دن بھی ہمیں جنت ملے گی، باغات ملیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو، مما اس چیز سے، یعلمون جسے وہ بھی جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ان کی تخلیق کس چیز سے ہوئی، پانی کے قطرے سے، نطفے سے، وہ بھی جانتے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے، ان کی اساس کیا ہے۔ انہیں علم ہے اس چیز کا۔ تو وہ انسان جو نطفہ سے پیدا ہوا وہ جنت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے جب تک ایمان نہ ہو، عمل صالح نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہو؟ تو ان خوبیوں کے بغیر محض اس قطرے سے پیدا ہونے والا انسان کیسے جنت کا استحقاق ظاہر کر رہا ہے؟ تو کلا، ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو اس چیز سے جسے وہ جانتے ہیں۔ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، کہ انسان کی جو خلقت ہے وہ اس ٹپکنے والے پانی سے ہوئی، تو انہیں اپنی اس ابتدا کا، بنیاد کا علم نہیں۔ تو یہ حقیر انسان جس کی تخلیق اس قطرے سے ہوئی، جس کا آغاز یہ ہے، جس کی بنیاد یہ ہے، وہ کیسے جنت کا استحقاق ظاہر کر سکتا ہے بغیر ایمان کے، بغیر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے، بغیر عمل صالح کے؟ تو یہ انسان کا آغاز ہے۔ یہ مطرف بن عبداللہ بن شخیر
رضی اللہ عنہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو ریشمی لباس پہنے اور بڑا اکڑ کر تکبر سے چل رہا تھا، تو اس کو انہوں نے روکا کہ نہ یہ لباس مناسب ہے اور نہ یہ چلنے کا انداز مناسب ہے۔ تو اس نے کہا تم یہ جانتے نہیں ہو؟ وہ اپنی سرداری اور اپنی مالداری کا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ فرمایا کہ جانتا ہوں تمہیں۔ کیا جانتے ہو؟ فرمایا کہ اولک نطفۃ وآخرک جیفۃ قادرہ، کہ تمہارا آغاز نطفہ سے ہوا اور تمہارا جو انجام اور انتہا ہے وہ ایک بدبودار مردار سے ہوگا۔ یہ جانتا ہوں، آغاز نطفہ اور انتہا بدبودار مردار، وبینہما تحمل العذر، اور ان دونوں کے درمیان جو تمہارا آغاز اور انجام ہے، ان دونوں کے درمیان جو زندگی ہے تمہاری، وہ 50 سال ہو 100 سال ہو، اس پوری زندگی میں اپنے پیٹ میں گندگی اٹھائے پھرتے، یہ جانتا ہوں۔ آغاز نطفہ، انجام چھڑا ہوا مردار، اور ان دونوں کے بیچ میں عمر بھر پیٹ میں گندگی اٹھا کر چلنے والے انسان ہوں، یہ جانتا ہوں۔ تو انسان کو علم ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بعض اوقات اپنے خطبے میں یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی جو خلقت ہے نطفے سے ہوئی، اور یہ نطفہ 2 بار گزرتا ہے پیشاب کی نالی سے، اور پھر 40 دن شکم مادر میں انسان نطفہ ہوتا ہے، پھر 40 دن جمع ہوا خون، پھر 40 دن یہ گوشت کی بوٹی، اور پھر آہستہ آہستہ تیار ہو کر دنیا میں آتا ہے گندگی میں لتھڑا ہوا۔ یہ انسان، تو انہیں معلوم نہیں کیا ان کی بنیاد ہے اور کیا ان کا آغاز ہے۔ تو جنت کے داخلے کے لیے ایسے انسانوں کا چناؤ ہوگا نہیں جب تک ایمان نہ ہو، ایمان کی جو روحانیت اور نورانیت ہے وہ نہ ہو، عمل صالح کا نور نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی وحی کہ علم کا نور نہ ہو، سچا عقیدہ نہ ہو، اس وقت تک انسان کا جنت کا داخلہ ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ کلا، ہرگز نہیں، تم جنت کے استحقاق کی بات کیسے کرتے ہو بغیر ایمان کے؟ انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو اس چیز سے جسے وہ جانتے ہیں۔ تو یہ تمہارا آغاز ہے، اور اس آغاز پر تم جنت کی باتیں کرتے ہو؟ بغیر ایمان کے کیسے ممکن ہے؟ بغیر عمل کے کیسے ممکن ہے؟ بغیر تزکیہ نفس کے کیسے ممکن ہے؟ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، یہ لا زائدہ اور اصل کلام ہے فاقسم، میں قسم کھاتا ہوں۔ لا حرف نفی ہے، یہاں زائد ہے، جس کا ایک مقصد سابقہ جو کلام گزرا اس میں جو باتیں ہوئیں ان کی نفی، تو بات آگے بڑھائی جا رہی، میں قسم کھاتا ہوں برب المشارق والمغارب، مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، مشارق اور مغارب کے رب کی، اللہ تعالیٰ کی۔ مشارق مشرق کی جمع اور مغارب مغرب کی جمع۔
مشرق سے مراد وہ سمت یا وہ جگہ جہاں سے سورج یا چاند طلوع ہوتے ہیں، اور مغرب سے مراد وہ جگہ جہاں غروب ہوتے ہیں۔ تو میں قسم کھاتا ہوں مشارق کے رب کی اور مغارب کے رب کی۔ یہ مشارق اور مغارب تین طرح سے استعمال ہوئے، ایک واحد کے صیغے کے ساتھ، مشرق اور مغرب واحد کے صیغے کے ساتھ، اور ایک تثنیہ کے صیغے کے ساتھ، رب المشرقین و رب المغربین، کہ وہ رب ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا، اور یہاں جمع کا صیغہ ہے رب المشارق والمغارب۔ میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی۔ یہ تین صیغے استعمال ہوئے، واحد کا صیغہ، تثنیہ کا صیغہ اور جمع کا صیغہ، اور یہ کوئی تعارض نہیں ہے۔ واحد کے صیغے سے مراد سمت ہے، انسان جب کھڑا ہو تو اس کے چاروں طرف چار سمتیں ہیں، ایک سیدھا، ایک پیچھے، اور ایک دائیں اور ایک بائیں۔ تو ایک سمت مشرق کی ہوگی، ایک مغرب کی، اور ایک شمال کی اور ایک جنوب کی۔ تو جہاں صیغہ واحد ہے وہاں مشرق اور مغرب سے مراد دو سمتیں، مشرق کی سمت اور مغرب کی سمت۔ اور جہاں تثنیہ کا صیغہ ہے وہاں دو معنی لیے جا سکتے ہیں، یہ دو مشرقیں اور دو مغربیں، ایک مشرق سورج کی اور ایک چاند کی، ایک وہ جگہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، دوسرا وہ جگہ جہاں سے چاند طلوع ہوتا ہے، اور دو مغربیں، ایک وہ جگہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے اور دوسری وہ جگہ جہاں چاند غروب ہوتا ہے۔ تو ایک مشرق اور مغرب سورج کے تعلق سے ہے، اور ایک مشرق اور مغرب چاند کے تعلق سے ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ موسم گرما اور موسم سرما میں مشرق اور مغرب میں تنوع ہوتا ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ سردیوں میں الگ ہوتی ہے، گرمیوں میں الگ ہوتی ہے۔ اس طرح غروب ہونے کی جگہ سردیوں میں الگ اور گرمیوں میں الگ ہوتی ہے۔ تو اس اختلاف مقام کے بنا پر تثنیہ کا صیغہ ذکر کیا، یعنی تثنیہ رب المشرقین اور رب المغربین، دو مشرقیں اور دو مغربیں۔ یہ دو معنی ہو سکتے ہیں جو آپ نے سنے، ایک یہ کہ ایک مشرق سورج کی اور ایک چاند کی، اور ایک مغرب سورج کی اور ایک چاند کی، تو دو دو مشرقیں مغربیں ہو گئی۔ اور دوسرا یہ کہ موسم گرما اور موسم سرما میں سورج کا مطلع اور غروب کی جگہ الگ الگ ہوتی ہے، اس لحاظ سے تثنیہ کا صیغہ ذکر کیا۔ اور جمع کا صیغہ رب المشارق، یہ سورج کا جو طلوع ہونا ہے روزانہ تبدیل ہوتا ہے، سال کے 360 دن ہیں، اور جو سال کے 360 دن ہیں ہر دن سورج ایک نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، اپنا مطلع اور اپنا مشرق تبدیل کرتا ہے، پھر سال بھر اس جگہ کی باری نہیں آتی، پھر اگلے سال وہی جو مدار ہے اور طلوع کے مقامات ہیں پورا سال بھر کے لیے، پھر دوبارہ وہ شروع کرتے ہیں۔ تو اس طرح 360 مطالعے ہیں، یہ 360 مشرقیں ہیں اور 360 مغربیں ہیں، کہ روزانہ سورج ایک نئی مشرق سے نکلتا ہے اور ایک نئی مغرب میں ڈوبتا ہے۔ تو اس طرح سال کے 360 مشارق ہوئے اور سال کے 360 مغارب ہوئے، تو اس لیے یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا۔ تو واحد، تثنیہ اور جمع کے صیغوں میں کوئی تضاد یا تناقض نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کا اپنا محمل اور اپنا معنی ہے۔ تو اللہ رب العزت
یہ قسم عظیم قسم کھا کر فرماتا ہے کہ انا لقادرون، یہ جواب قسم ہے کہ بے شک ہم قادر ہیں، انا بے شک ہم لقادرون تحقیق قادر ہیں، کس چیز پر؟ الا ان نبدل خیرا منہم، اس چیز پر ان نبدل کہ ہم تبدیل کر دیں، بدل ڈالیں، خیرا منہم بہتر ان سے، ان کفار سے۔ یعنی یہ آیات جو نازل ہوئی مکی زندگی میں، مکہ مکرمہ میں، تو مکہ مکرمہ میں آپ کا سامنا کفار سے تھا، تو ان کا انکار، ان کا کبر اور ان کا حق کے خلاف سازشیں، یہ مکی دور کے 13 سال کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ لے ہیں، ان سے بہتر جماعت آپ کو دے دیں، اور ان سے بہتر لوگ بدل ڈالیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہوں گے ہم مغلوب، ہم قادر ہیں۔ جو مکی زندگی میں جو لوگ جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، گو آپ کے بھائی بند ہیں، ان میں آپ کے چاچے بھی ہیں، تائے بھی ہیں، وہ لوگ جن کے ساتھ 40 سال کا ایک رفاقت کا دور گزرا، مگر ان کا تکبر، تجبر، انکار حق اور دین کے خلاف سازشیں منظر عام پر آئیں۔ ہم چاہتے ہیں، ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ان سے بہتر لوگ آپ کو دیں، بدل ڈالیں انہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تکمیل مدنی زندگی میں ہوئی، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے ہجرت کر کے، تو مدینہ منورہ میں آپ کو جماعت ملی، حق کو قبول کرنے والی، حق پر قربانیاں دینے والی، سچے عقیدے کے حاملین، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے، یہ انصار صحابہ کی جماعت اور کچھ مہاجرین ساتھ مل گئے۔ انصار و مہاجرین باہم شیر و شکر ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مقابلے میں مدینہ منورہ میں انتہائی عمدہ اور بہترین جماعت آپ کو عطا فرما دی۔ اسی کا ذکر یہاں فرما رہے ہیں، انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم، ہم مشارق اور مغارب کے رب کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل ڈالیں اور بدل کے آپ کو عطا فرما دیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہوں گے ہم مغلوب اور عاجز، ہرگز نہیں، ہم قادر اور اس سے بہتر آپ کو عطا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے عطا فرمایا، چنانچہ مدنی زندگی میں آپ کو بہترین جماعت مل گئی، جن کے خصائل، جن کے اوصاف جو ہیں وہ مشہور ہوئے اور پھیل گئے، اور وہ دنیا میں یہ لوگ معروف ہوئے اپنے قوی ایمان کے ساتھ اور اپنے عمل صالح کے ساتھ، اپنی پختہ توحید کے ساتھ اور اپنے مضبوط عقیدے کے ساتھ، مضبوط ایمان کے ساتھ اور مضبوط عمل صالح کے ساتھ۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، بس چھوڑ دیجئے ہم انہیں چھوڑ دیجئے۔ یخوضو، یہ ناحق گفتگو کرتے رہیں، ناحق بحثیں کرتے رہیں اور ناحق باتوں کا شور مچاتے رہیں، وَيَلْعَبُوا، اور کھیلتے رہیں اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے ان مشاغل کے ساتھ، کھاتے رہیں، پیتے رہیں، سواریوں پر سوار ہوتے رہیں، چھوڑ دیجئے انہیں، کوئی ان کی اہمیت نہیں ہے۔ ان کو بہت سمجھایا گیا، قبول نہیں کیا انہوں نے، تو چھوڑ دیجئے۔ حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، حتیٰ کہ وہ ملاقات کر لیں
اپنے اس دن سے الذی یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد قیامت کا دن، کہ قیامت کا دن کا وعدہ موجود اور قائم ہے۔ اس دن عذاب کا وعدہ، بس عذاب ہی عذاب ہوگا، نہ توبہ کا موقع ہوگا، نہ ندامت کام آئے گی، نہ کوئی مال کام آئے گا، نہ کوئی سفارش کرنے والے کی سفارش کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی۔ ہاں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس آیا، اللہ تعالیٰ کے پاس لایا ایک ایسا دل جو کہ سلیم ہے، صحیح سالم، شرک سے محفوظ، کفر سے محفوظ، اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب سے محفوظ، بدعت سے محفوظ، قلب سلیم، وہ بابرکت دل جو عقیدے کا، تقوی کا، اللہ تعالیٰ کی خشیت کا اور اخلاص کا آئینہ دار ہے۔ تو فرمایا کہ فذرہم، بس چھوڑ دیجئے انہیں، یخوضوا ویلعبوا، یہ منہمک رہیں اپنے باطل میں، اپنی تکذیب میں، اور کھیل تماشا کرتے رہیں دنیا کے امور کے ساتھ، کھائیں پئیں عیش کریں، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، حتیٰ کہ وہ جا ملاقات کریں اس دن سے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے جو جب وہ دن آ گیا تو ان کے لیے پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، اس دن نکلیں گے وہ، یوم اس دن، قیامت کے دن، یخرجون نکلیں گے وہ، من الاجداث اپنی قبروں سے، سراعا جلدی، دوڑتے ہوئے، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا وہ اپنے نصب کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں، اپنے نصب کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں۔ نصب ما ینصب یا ما نصب فعبد، مراد ان کے بت، ان کو نصب اس لیے کہا جاتا ہے، نصب یا انصاب، کہ انہیں وہ زمین میں گاڑ دیتے تھے یا زمین پر بٹھا دیتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو اس دن یہ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور تیزی سے، جلدی سے ارض محشر کی طرف جائیں گے، اور یوں ان کا سیدھا رخ ہوگا کہ گویا اپنے معبودوں کی طرف جا رہے ہیں، اپنے بتوں کی طرف جا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے، یوفضون، دوڑتے ہوئے۔ تو قبروں سے نکلنا اور تیزی سے آگے جانا، تیزی سے جانا معنی اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونک لیں گے اور لوگ اٹھیں گے، قبروں سے نکلیں گے، جو بے ہوش ہیں وہ ہوش میں آ جائیں گے، تو اسرافیل علیہ السلام، وہ داعی اللہ کا، ان کو آواز لگائے گا، پکارے گا کہ چلو میرے پیچھے آنا شروع کر دو، اور انتہائی تیزی سے ان کے پیچھے وہ چلیں گے، دائیں بائیں مڑنے کی نہ ہمت ہوگی نہ موقع ہوگا۔ ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوگا جو اس کو ارض محشر کی طرف ہانک رہا ہوگا، اور تیزی کے ساتھ یوں بڑھیں گے جیسے اپنے نصب کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ پہلے میں پہنچ جاؤں اور پہلے پہنچنے کی بازی جیت لوں۔ فرمایا کہ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، جھکی ہوں گی ان کی نگاہیں، اور ترہقہم ذلہ، اور ان کو ڈھانپا ہوگا ذلت نے۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی وہ دن ہے جس کا دنیا میں وہ وعدہ کیے جاتے تھے، انہیں اس کا بار بار جو ہے وہ بتایا جاتا، یاد دہانی کرائی جاتی،
کہ وہ دن بر حق ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، لیکن دنیا میں وہ انکار کرتے تھے، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ جو لوگ مر چکے اور ان کے جسم مٹی ہو چکے، دوبارہ وہ کیسے بنیں گے؟ عقل نہیں مانتی، بربنائے عقل وہ اللہ کے نبی کی دعوت کا انکار کرتے اور آخرت کا انکار کرتے۔ تو آج وہ قائم ہو چکی، اب حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں، آخرت قائم ہو چکی، اور تم سے اسی دن کا وعدہ کیا جاتا تھا اور تم اس کا انکار کرتے تھے۔ آج تم نے اس وعدے کی سچائی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ آگے سورہ نوح شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم۔ سورہ نوح مکی سورت ہجرت سے قبل نازل ہوئی، اور اس کی فضیلت میں بعض ضعیف حدیثیں وارد ہیں، کوئی صحیح حدیث موجود نہیں، واللہ عالم، سوائے اس حدیث کے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضلت بالمفصل، کہ مجھے کتب سابقہ پر مفصل کے ذریعے فوقیت دی گئی۔ تو یہ مفصل کا حصہ ہے، یہ سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک یہ سارا قرآن مفصل ہے، جس کی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، تو اس میں سورہ نوح بھی شامل۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه، بے شک بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو، الى قومه، اس کی قوم کی طرف۔ یہ ان تفسیریہ، کیوں بھیجا، کس چیز کے ساتھ بھیجا؟ ان انذر قومک، یہ کہ آپ ڈرائیے اپنی قوم کو، من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، قبل اس کے کہ آ جائے ان کے پاس عذاب دردناک۔ تو آپ جائیے اپنی قوم کو ڈرائیے قبل اس کے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ یہ دردناک عذاب دنیا کا بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی۔ چنانچہ دنیا کا عذاب ان پر آیا طوفان نوح کی شکل میں، جب پوری دنیا کو ڈبو دیا گیا، اور آخرت کا عذاب باقی جب قیامت قائم ہوگی، اور ویسے برزخی زندگی میں وہ عذاب جھیل رہے ہوں گے، لیکن اصل عذاب آخرت کا قیامت کے وقوع کے بعد کا ہے۔ تو قبل اس کے کہ یہ عذاب کے لپیٹے میں آ جائیں، انہیں ڈرائیے، ان کو سمجھائیے، واعظ کیجیے، تبلیغ کیجیے۔ یہ نوح علیہ السلام کی رسالت اور بعثت کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں، اس سے قبل بھی کچھ رسالتیں قائم ہوئیں، لیکن باقاعدہ ایک شریعت لے کر نوح علیہ السلام سب سے پہلے آئے، یہ اول الرسل ہیں، اور وہ اول شخصیت ہیں جنہیں شریعت بنا کر دی گئی، اور وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا اور قوم کو سمجھایا۔ نوح علیہ السلام سے قبل آدم علیہ السلام، شیث علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یہ 3 نبوتیں ملتی ہیں جن کا اپنی قوموں کے ساتھ تعلق تھا، مگر ان تینوں کا کام شریعت کی تبلیغ نہیں تھا، بلکہ واللہ عالم دنیا کے طور طریقے اور دنیا کے رنگ ڈھنگ، تاکہ ہر انسان کے لیے دنیا
کا تعلق واضح ہو جائے، تاکہ پھر وہی تعلق آگے چل کر شریعت کی پاسداری اور عملداری میں معاون ثابت ہو۔ نوح علیہ السلام کا نسب، یہ نوح بن لائق بن متوشلخ بن اخنوخ، اور اخنوخ ادریس علیہ السلام کا نام، بن قینان بن شیز بن آدم، ان 5 واسطوں سے آدم علیہ السلام سے ان کا نسب ملتا ہے، بیچ میں 5 دادوں کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 سال رہے، اور 50 سال کی عمر میں انہیں نبوت دی گئی، اور 950 سال تک توحید کی تبلیغ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور قوم سے مراد کو خاص خطہ نہیں، بلکہ اس وقت پوری زمین پر جو لوگ آباد تھے وہ ان سب کے رسول تھے۔ انبیاء کرام کو خاص ان کی قوموں کی طرف بھیجا جاتا ہے، مگر نوح علیہ السلام کی بعثت اس وقت موجود سارے لوگوں کی طرف تھی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی سارے لوگوں کی طرف ہے، بعثت الی الناس عامۃ، اور فرق یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی بعثت اگرچہ تمام روئے زمین کے لوگوں کی طرف تھی، مگر اس کا سلسلہ آپ کے فوت ہونے سے منقطع ہو گیا، جبکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت موجود سارے لوگوں کی طرف اور قیامت تک آنے والے سارے افراد کی طرف۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کا دائرہ کار ہے وہ سب سے وسیع ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے بھیجا نوح کو، یہ نوح سریانی لفظ ہے، اور اس کا ترجمہ ساکن، سکون والا، پرسکون رہنے والا، جس کے قلب میں سکینت ہو اور اضطراب اور پریشانی سے محفوظ ہو، یہ نوح کا معنی۔ بعض کہتے ہیں عربی لفظ ہے یہ، اور نوحہ رونے کو بولتے ہیں، تو نوح علیہ السلام اللہ کے خوف سے بہت رویا کرتے تھے، لیکن زیادہ جو واضح قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ سریانی لفظ ہے بمعنی ساکن، پرسکون رہنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، ڈرائیے اپنی قوم کو قبل اس کے کہ ان کے پاس عذاب علیم آ جائے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر قوم پر حجت قائم کرتا ہے، اور وہ حجت رسولوں کے ذریعے ہوتی ہے، کسی اور ذریعے سے نہیں ہوتی، باپ دادا کے ذریعے نہیں، یا قوم برادری کے ذریعے نہیں، یا کسی پیر یا امام کے ذریعے نہیں، بلکہ وہ حجت انبیاء و مرسلین کے ذریعے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، ہم نے رسولوں کو بھیجا ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے، تاکہ رسولوں کی بعثت کے بعد کسی شخص کی اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری خلق پر، ان سارے انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہے،
انبیاء کے ساتھ، مرسلین کے ساتھ۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیج دیں۔ تو رسول کی بعثت ہی کے ذریعے حجت قائم ہوتی۔ رسول کو نہ بھیجیں کسی قوم کی طرف اور اس قوم کو عذاب دے دیں، یہ ہمارے قانون کے خلاف۔ رسول بھیجیں کہ قوم نے مانا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبت، رضا اور رحمت کی مستحق ہوگی، اور اگر نہ مانا تو عذاب کی مستحق ہوگی۔ تو یہ حجت رسول کے ذریعے قائم ہوگی۔ یہ آیت کریمہ بڑی صراحت کے ساتھ یہ نقطہ واضح کرتی ہے کہ اللہ کی خلق پر اللہ کی حجت اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ اس میں نہ کسی برادری کا کردار ہے، نہ کسی باپ دادا کا، اور نہ کسی پیر کا، امام کا، مرشد کا، نہ کسی اور انسان کا، نہ کسی چودھری کا، وڈیرے کا، بلکہ اقامت حجت اور اتمام حجت انبیاء و مرسلین کے ذریعے ہوتی ہے۔ معنی یہ کہ جو شخص آئے گا اور اس کے ساتھ رسول کی پیروی کا خزانہ ہوگا وہ کامیاب، اس نے اس حجت کو پورا کر دیا اور وہ کامیاب۔ اور جو شخص آئے اس کے پاس اطاعت تو ہو مگر رسول کی نہ ہو، کس کی ہو؟ جس کی مرضی ہو، وہ ناکام ہے، وہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حجت اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ذریعے قائم۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ محمد فرق بین الناس، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بیچ میں فرق ہے، حق و باطل، مقبول اور مردود، کون معتبر اور کون غیر معتبر، کون مقبول اور کون غیر مقبول۔ یہ فرق نہ کسی قوم برادری کے ذریعے ہے، نہ کسی باپ دادا کے ذریعے، نہ کسی امام یا پیر کے ذریعے، یہ فرق رسول اللہ کے ذریعے ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قال، کہا اس نے یعنی نوح علیہ السلام نے، یا قوم، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں ہوں، لکم تمہارے لیے، نذیر ڈرانے والا، نذیر بمعنی منذر، ڈرانے والا، مبین کھلم کھلا۔ یہ بھی نبی کی دعوت کی خصوصیت ہے، نبی کی دعوت بالکل کھلی ہوتی ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہوتی، اس میں کوئی باطنیت نہیں ہوتی کہ فلاں چیز کو چھپا لیں، فلاں چیز کو ظاہر کر دیں، لوگ کیا کہیں گے، ہرگز نہیں۔ نبی کی پوری دعوت مبین، بالکل واضح، کھلم کھلی، اور وہ قطعاً اس میں کوئی چیز پوشیدہ یا ڈھکی چھپی ہو، ایسا نہیں۔ بالکل واضح۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے فرقے، ان میں باطنیت ہے، اپنے عقائد کی بہت سی باتیں چھپاتے ہیں وہ۔ بہت سے ایسے لوگ جن کی فقہ میں اتنی گندی باتیں ہیں کہ وہ ان کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کی دعوت ایسی نہیں، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں ہوں تمہارے لیے ڈرانے والا، بالکل کھلم کھلا۔ یہ ان تفسیری ہے، جو نذیر کی تفسیر کر لے، پیچھے نذیر مبین، کیسے ڈرانے والا؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ یہ میرا پیغام ہے جس کے 3 عناصر ہیں،
عبادت صرف اللہ رب العزت کی اور کسی کی نہیں، اور تقوی اور خوف اور خشیت اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اگر یہ تقوی صحیح معنی میں پیدا ہو جائے تو بندہ عمل صالح اختیار کرے گا اور گناہوں سے بچے گا۔ واطیعون، اور میری اطاعت کرو، عبادت اللہ تعالیٰ کی، اور طریقہ میرا، اور وہ طریقہ میرا خود ساختہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت کرنے والا در حقیقت اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ یہ تین نقطے نوح علیہ السلام کی دعوت کے، بلکہ ہر نبی کی دعوت کی۔ عبادت کس کی؟ صرف اللہ رب العزت کی۔ عبادت کیسی؟ جیسی نبی کرتا ہے، نبی کا طریقہ، یعنی بڑی صراحت کے ساتھ یہاں غیر نبی کی اطاعت کی ڈور کاٹ دی گئی۔ نہ قوم، نہ برادری، نہ باپ دادا کا طریقہ، نہ خاندانوں کے رواج، صرف میری اطاعت کرو۔ وہ شیخ الاسلام نے کسی مقام پر لکھا ہے کہ بندہ اگر 2 سوالوں کے جواب پہچان لے تو پورا دین اس کی گرفت میں۔ ایک سوال من تعبد، عبادت کس کی کرتے ہو، اور دوسرا کیف تعبد، عبادت کیسی کرتے ہو، کیسے کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو، اس کا ایک ہی جواب ہے اللہ کی عبادت، اور کیسے کرتے ہو اس کا بھی ایک ہی جواب ہے رسول اللہ کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی یہی فکر قوم کے سامنے رکھا، ان اعبدوا اللہ، عبادت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ عبادت کیسے؟ وَأَطِیعُونَ، میری اطاعت، میرا طریقہ، اور وَاتَّقُوا فرمایا، اور اس سے ڈر جاؤ۔ اس کا خوف اگر دل میں بیٹھ گیا اور تقوی اگر پیدا ہو گیا تو پھر عمل صالح آسان ہوگا اور گناہوں سے بچنا بھی ممکن اور آسان ہوگا۔ اگر یہ 3 کام کر لو، عبادت اللہ تعالیٰ کی، اطاعت میری، اور تقوی اور خشیت سے یہ دل مالا مال ہو، تو اس کا فائدہ یغفر لکم من ذنوبکم، یہ جواب امر ہے۔ پیچھے 3 امر گزرے، اعبدوا اور اتقوا اور اطیعوا، یہ 3 امر گزرے، اور امر کا جواب چاہیے، تو تینوں امروں کا جواب یہ ہے یغفر لکم من ذنوبکم، بخش دے گا، لکم تمہارے لیے، بخش دے گا وہ یعنی اللہ تعالی، لکم تمہارے لیے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، اگر تم اس منہج کو اپنا لو، منہج عبادت توحید کی بنیاد پر، منہج اطاعت اور منہج تقوی، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، یہ وعدہ ہے۔ اور دوسرا وعدہ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں اللہ تعالیٰ مہلت دے گا، زندگی دراز کرے گا، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت تک جو مقرر ہے، وقت مقرر تک اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی زندگی دے گا، مہلت دے گا۔ اس کا کیا معنی؟ کہ اللہ رب العزت تمہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دے گا، تمہاری زندگی کو لمبا کر دے گا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر یہ اطاعت کرو گے، عبادت کرو گے، تو جو تقدیر میں جو عمر لکھی اس کو ہم بڑھا دیں گے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم پر قائم ہے۔ ان باتیں ہیں 2، ایک ہے اطاعت کرو گے اور ایک ہے اطاعت نہیں کرو گے۔ اطاعت نہ کرنے کی صورت میں عمر یہ ہوگی، اور اطاعت کرنے کی صورت میں عمر یہ ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ اطاعت کریں گے یا نہیں کریں گے، تو جو اس کو علم ہے اس کے مطابق
تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے معاملے کو معلق رکھا ہو کہ پتہ نہیں قوم نوح اطاعت کرے گی یا نہیں کرے گی، اطاعت اگر نہ کی تو ان کی اتنی زندگی ہوگی، اور اطاعت اگر کر لی تو اتنی زندگی ہوگی۔ نہیں، تقدیر معلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم مبہم نہیں ہے، بلکہ اگرچہ یہ فیصلہ ہے اطاعت کرنے کی صورت میں یہ عمر، اطاعت نہ کرنے کی صورت میں یہ عمر، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یہ اطاعت کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو اطاعت نہ کرنے کی صورت میں جو عمر ہے وہ اللہ نے لکھی ہے، یا اطاعت کرنے کی صورت میں جو عمر ہے جن لوگوں کے لیے اللہ نے وہ بھی لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم واضح ہے اور متعین ہے، معلق نہیں ہے، اس میں کوئی ابہام یا جہل نہیں ہے، بلکہ بالکل واضح ہے۔ اسی محمل پر نبی علیہ السلام کی بعض حدیثیں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے، من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وان ینزع له فی اثرہ فلیصل الرحم۔ جس شخص کو شوق اور خوشی ہو کہ اس کے رزق میں برکت دی جائے اور عمر میں اضافہ کیا جائے تو صلہ رحمی کرے، وہ صلہ رحمی کرے۔ کیا معنی اس حدیث کا؟ یہ معنی نہیں کہ ایک بندے کی عمر لکھی ہے تقدیر میں، مثلا 60 سال، اور وہ جب پیدا ہوا دنیا میں آیا تو اس نے خوب صلہ رحمی کی تو اللہ نے صلہ رحمی کی برکت سے اس کی عمر بڑھا دی، 70-80 سال کر دی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم پر تعین ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بندہ، کوئی بھی بندہ صلہ رحمی کرے گا یا نہیں کرے گا، نہ کرنے کی صورت میں اس کی عمر 50 سال اور کرنے کی صورت میں 60-70 سال، اور اللہ کو معلوم ہے یہ صلہ رحمی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اگر صلہ رحمی کرے گا تو جو اس کی عمر جس کا اللہ نے وعدہ کی، اور ایک بندہ صلہ رحمی نہیں کرے گا تو اس کی عمر اللہ تعالیٰ نے 50 سال مقرر کی اور تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ صلہ رحمی نہیں کرے گا، عمر میں برکت اور اضافہ ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث ابن مسعود کی روایت سے، وہ بھی صحیح الجامع صغیر میں، کہ صلۃ الرحم تزید فی العمر وصدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ صلہ رحمی جو ہے عمر کو بڑھاتی ہے، اور چھپا کے صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو یہاں بھی عمر کے بڑھنے کا ذکر، تو یہ معنی نہیں ہے کہ بندے کی عمر 50-60 سال لکھی ہوئی ہے اور وہ دنیا میں آئے گا، صلہ رحمی کرے گا تو اللہ اپنی تقدیر کو بدل کے اس کی عمر 70 سال کر دے گا۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علم پر تعین ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بندہ صلہ رحمی کرے گا، اور صلہ رحمی کی برکت سے ہم اس کی عمر 70 سال کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ تقدیر میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ثابت اور راسخ ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی جہل نہیں۔ تو یہاں بھی یہ بات فرمائی گئی، اگر تم یہ 3 کام کر لو، عبادت کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کس کی؟ اللہ کے رسول نوح علیہ السلام کی، اور تقوی کس کا اختیار کرنا؟ اللہ رب العزت کا، اسی کا خوف، اسی کی خشیت، اور اس کے خوف کے تقاضے کیا ہیں؟ اعمال صالحہ انجام دینا اور گناہوں سے بچنا۔ اگر یہ 3 کام تم کر لو گے تو اس کے 2 نتیجے، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ رب العزت بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں مہلت دے گا ایک وقت مقرر تک۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت جب آ جائے تو بندے کو مؤخر نہیں کیا جاتا۔ اس وقت مقرر پر اس کی موت آئے گی اور اس کو ڈھیل نہیں دی جائے گی۔
مہلت نہیں دی جائے گی۔ کچھ علماء نے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دینا یا مہلت دینا، اس کا معنی یہ کیا ہے کہ وہ عافیت کے ساتھ، بڑی راحت کے ساتھ اور بڑی اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کے ساتھ، تکلیفوں سے بچتے ہوئے، تو واللہ عالم یہ معنی بھی درست ہو سکتے۔ تو فرمایا کہ لو کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، کچھ سمجھ سے کام لو، عقل سے اور سمجھ بوجھ سے کام لو، اور صرف یہ 3 کام انجام دے دو، تو اللہ رب العزت تمہیں یہ برکتیں، رحمتیں اور دولتیں اور نعمتیں عطا فرمائے گا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین۔